اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید دو صفات رحمان اور رحیم کو ذکر کیا ہے اور دونوں مادہ رحمت سے ہیں، تو رحمت کا معنی اور اس کی کچھ تفصیل ذکر کی گئی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں رحمان اور رحیم سے متعلق کچھ اور اہم باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو رحمان اور رحیم یہ دونوں مادہ رحمت سے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، ہر ایک میں اس معنی کا لحاظ رکھا گیا ہے جس کا دوسرے میں نہیں۔ چنانچہ صفوت التفاسیر میں شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہو اور جس کی رحمت زیادہ ہو، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت دائمی ہو، ہمیشہ ہو۔ تو یہ دونوں میں الگ الگ معنی مراد ہے۔ خطبات عثمانی میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ رحمان اور رحیم یہ عربی زبان میں یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور اردو میں ان کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور سے بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، یہ ترجمہ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اردو میں مجبوری اس کے علاوہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہے، وسیع ہے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت مکمل ہے۔ رحمان میں رحمت کی وسعت زیادہ ہے اور رحیم میں گہرائی ہے، تو یہ اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ پھر صفت رحمان اس کا مظاہرہ جو ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اب دنیا میں اس کا مظاہرہ یہ ہے کہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، غرض ہر مخلوق پر ہے۔ تو یہ رحمت عام ہے، اور اللہ کی اس عمومی رحمت کا مظاہرہ دنیا میں اس انداز سے ہوتا ہے۔ اور رحیم کی صفت میں جو رحمت ہے وہ رحمت مکمل ہے، اور اس کا تعلق، اس کا مظاہرہ جو ہوتا ہے وہ آخرت میں ہوتا ہے۔ ہر نعمت کے بعد اس کے ساتھ ظاہر تکلیف کے حالات آتے ہیں، اور جو بھی نعمت انسان کو ملے تو کوئی تکلیف کے حالات نہ بھی آئے، ایک وقت آتا ہے موت کے ساتھ وہ نعمت بندے سے چھن جاتی ہے۔ تو کامل دنیا کی وضع یہ ایسی ہے کہ یہاں کامل رحمت ہو سکتی نہیں ہے، کامل رحمت آخرت میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کامل رحمت فرمائیں گے، اور آخرت والی جو رحمت ہوگی وہ خاص ہوگی مسلمانوں کے لیے، کافروں پر آخرت میں کوئی رحمت نہیں ہونے والی ہے۔ تو یہ ان دونوں کے معنی میں آپس میں فرق ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دونوں میں فرق یہ بیان کیا ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے سے دے۔ تو یہ بہرحال ان کے معنی میں آپس میں فرق ہے رحمان اور رحیم میں۔ پھر اس کے بعد اہل علم میں ایک بحث یہ ہے کہ یہ رحمان اور رحیم یہ صیغے کیا ہے۔ تو ایک رائے ہے کہ رحمان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے، اور رحیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر مبالغہ ہے، اور یہ فعیلن کے وزن پر صفت مشبہ ہے جس میں دوام کا معنی ہے، ہمیشگی کا اور پائیداری کا معنی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ہی صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ تیسری رائے اس بارے میں یہ ہے جو تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی نے ذکر کی ہے کہ یہ دونوں ہی مبالغہ کے صیغے ہیں، اور اس میں فاعل کے ساتھ ملحوظ ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، لیکن لفظ رحمان میں بنسبت لفظ رحیم کے مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ حروف کی زیادتی یہ معنی کے زیادتی پر دلالت کرتی ہے اور اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو رحمان میں ایک حرف اضافی ہے، اس وجہ سے اس میں معنی زیادہ ہے اور اس میں رحمت زیادہ ہے۔ اب یہ رحمت زیادہ کیسے ہے؟ یہ اس اعتبار سے ہے کہ جیسے ابھی عرض کیا کہ رحمان وہ ذات کہ جس کی رحمت عام ہوتی ہے اور جس کی رحمت دنیا میں ہوتی ہے، تو چونکہ دنیا میں اللہ کی رحمت مسلمانوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، جبکہ رحیم سے جو رحمت ہوگی وہ آخرت میں ہوگی اور وہ صرف مسلمانوں پر ہوگی۔ تو رحمان کے رحمت کے افراد زیادہ ہیں، اس اعتبار سے اس میں رحمت کا معنی زیادہ مبالغے کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہاں ایک اہم بات یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ لفظ رحمان میں جو مبالغہ زیادہ ہے، تو اس کے بعد جو لفظ رحیم کو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ آیا صرف پہلے معنی کی تاکید کے لیے ہے یا یہ تاسیس کے لیے، یعنی کوئی نیا معنی بتانے کے لیے ہے؟ تو اہل علم کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے کہ لفظ رحمان میں جو رحمت کا معنی تھا مزید اس میں تاکید پیدا کی گئی ہے، مزید اس میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اور مزید اس میں زیادتی بتانے کے لیے رحمان کے بعد رحیم کو لایا گیا ہے۔ چنانچہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ رحمان یہ بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے بندے پر رحمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
تو اس کے لیے صرف ایک صیغہ مبالغہ کا استعمال کرنے سے جی نہیں بڑھتا ہے، لہذا اس لیے اس کے بعد لفظ رحیم کو بھی لایا ہے۔ پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے موصوف نے چند مثالیں دی۔ آخری مثال جو اس بارے میں دی ہے وہ قرآن کے اسلوب اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ درازی قد کو بتانے کے لیے، یعنی کسی کا قد لمبا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ فلانا آدمی لمبا ہے۔ جب لمبا کہنے سے بھی جب تسلی نہیں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تڑنگا کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح رحمان کے بعد معنی کی زیادتی کو بتانے کے لیے رحیم لایا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر رحمان کے بعد جو رحیم کی صفت لائی گئی ہے تو یہ تاکید کے لیے نہیں ہے، تاسیس کے لیے ہے، نیا معنی بتانے کے لیے ہے۔ اور یہ بات علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر التنویر والتحریر میں لکھی ہے۔ اب یہاں کون سا نیا معنی ہے جو رحمان کے بعد لفظ رحیم سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ رحمان میں رحمت کا عام ہونا، زیادہ ہونا تو سمجھ میں آیا، رحمت کی پائیداری اور دوام والا معنی اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ لفظ رحیم کو ذکر کر کے اس کی وضاحت فرما دی۔ یا اسی طرح رحمان میں عموم رحمت کا اور عام رحمت کا معنی تھا، اس کے بعد رحیم کو ذکر کر کے بتا دیا کہ اس ذات کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے۔ اب جب بن مانگے مل رہا ہے تو انسان یہ سوچے کہ جب بن مانگے مل رہا ہے تو مجھ کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد صفت رحیم لا کر یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے وہ ذات بن مانگے عطا کرتی ہے لیکن اس سے مانگنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس سے مانگا نہ جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ ترمذی ابواب الدعوات میں بھی حدیث آئی ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ تو رحیم کی صفت لا کر بتا دیے کہ ٹھیک ہے رب تعالیٰ بن مانگے عطا کرتے ہیں لیکن انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے، انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے۔ تو یہ فائدہ بتانے کے لیے رحمان کے بعد رحیم کو لایا ہے۔ پھر لفظ رحمان میں جو رحمت ہے تو اس کا تعلق وہ انسان کے وجود اور انسان کی بقا کے ساتھ ہے، اور لفظ رحیم سے جس رحمت کو بتایا گیا ہے اس کا تعلق گناہوں کی معافی کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال لفظ رحیم کا ذکر رحمان کے بعد یہ محض تاکید کے لیے، مزید مبالغہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نئے معنی اور نئی باتیں بتانے کے لیے ہے۔ اب آخر میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ لفظ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، جیسے عرض کیا گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رحیم کو پہلے ذکر کیا جاتا اور رحمان کو بعد میں ذکر کیا جاتا، کیونکہ جب تعریف کی جاتی ہے، مدح بیان کی جاتی ہے، ثنا بیان کی جاتی ہے تو وہاں کم والے سے کے بعد پھر زیادہ والے کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں جو زیادہ مبالغے والا ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا اور کم والے کو بعد میں، تو ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اہل علم نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ مثلا ایک جواب یہ دیا ہے کہ لفظ رحمان یہ لفظ اللہ کی طرح جس میں علم والا معنی ہے، جیسے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ بدء الرحمن، کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ تو اس میں نام والی بات پائی جا رہی ہے، علم ہونے والی بات پائی جا رہی ہے۔ اور یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ علم اور نام پہلے ہوتا ہے اور جو صفت ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے۔ تو رحیم میں خالص صفت والا معنی ہے، علم والا معنی نہیں ہے، اس لیے وہ بعد میں ہے، اور رحمان میں علم والا معنی تھا، نام والا معنی تھا، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ دوسرا جواب قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں یہ دیا ہے رحمان وہ ذات کے جس کی رحمت کا تعلق دنیا کے ساتھ، اور رحیم وہ ذات جس کی رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کی رحمت پہلے ہوتی ہے اور آخرت کی رحمت بعد میں ہوتی ہے، تو اس لیے رحمان جس میں دنیا کی رحمت کا معنی تھا اس کو پہلے ذکر کیا، اور رحیم جس میں آخرت کی رحمت کا ذکر ہے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ لفظ رحمان اور رحیم کے حوالے سے علمی باتیں تھی جو اہل علم سے متعلق تھی۔ کوشش کی گئی ہے آسان انداز سے اس کو بیان کرنے کے لیے تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی لفظ رحمان اور رحیم سے متعلق جو تفسیری بحثیں ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہیں، مزید 5 باتیں تقریباً اس سے متعلق ہیں جو آئندہ ویڈیو میں ذکر کی جائیں گی۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔